ایک ڈاکوؤں کے گروہ نے کچھ مسافروں کو لوٹا اور لوٹنے کے بعد وہ سارا گروہ ایک جگہ روپوش ہو گیا، اور جب اپنے ٹھکانے پہ پہنچے تو اس لوٹے ہوئے سامان کا حساب و کتاب کرنے لگے اور اس کو الگ الگ کرنے لگے۔ جب انہوں نے الگ الگ کیا اور حساب کتاب کرنے لگے تو اس دوران ایک ایسا بٹوا بھی ملا کہ جس میں ایک دعا لکھی ہوئی تھی، اور وہ بٹوا اس ڈاکو کے سردار نے الگ کر لیا، باقی سارا سامان اپنے پر ضبط کر لیا، اور یہ بٹوا اٹھا کر دوبارہ شہر کی طرف چلے اور اس بٹوے کے مالک کو ڈھونڈنے نکلے، اور آخر جب بڑی محنت اور مشقت کے بعد وہ بٹوے کا مالک مل گیا اور اسے جا کر یہ بٹوا دیا اور کہنے لگے کہ میں وہی شخص ہوں کہ جس نے آپ کا سامان لوٹا تھا۔ تو شخص بڑا حیران ہوا کہ آخر تم نے لوٹا تھا اور پھر آپ گھر بھی آ کر دینے لگ گئے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے سارا سامان لوٹا ہے اور میں مشہور ڈاکو ہوں اور کسی کی ہمت نہیں ہے کہ جو مجھ سے بچ کر جا سکے، لیکن آپ کا بٹوا ایسا تھا کہ جس بٹوے میں ایک دعا لکھی ہوئی تھی، اور مجھے شک ہوا، میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، شاید یہ دعا اسی لیے لکھ کر اس میں رکھی گئی ہے کہ یہ رکھنے سے بٹوے میں چوری نہیں ہوگی اور یہ مال ضائع نہیں ہوگا۔ اب آپ کا یہ عقیدہ تھا تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا یہ عقیدہ جو اس دعا پر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، وہ ضائع ہو اور وہ آپ کا عقیدہ کمزور ہو، اس لیے میں نے سارا سامان لے لیا، لیکن یہ بٹوا میں آپ تک پہنچانے کے لیے خود آیا ہوں اور آپ سے میں معذرت بھی کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیں کہ وہ تو ایک ڈاکو تھا، چور تھا، جس کو اتنی فکر تھی کہ ایک بندے کا ایمان جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے، ایک بندے کا ایمان جو اس دعا پر ہے، عقیدہ جو اس دعا پر ہے، تو وہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، وہ کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن ہم بہت ساری ایسی جگہ دیکھتے ہیں، بہت ساری مجلسیں اور محفلیں دیکھتے ہیں کہ جہاں پر کچھ لوگ جمع ہو کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی سیاست پر، کوئی کرکٹ کے حوالے سے، کوئی معیشت کے حوالے سے، اور اس دوران جب دین کی بات آتی ہے تو اس میں ہر شخص اپنی رائے کا اظہار کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ جس بندے کو کرکٹ کے بارے میں نہ پتا ہو اور کچھ بندے مل کر کرکٹ کے بارے میں بات کریں تو بیچ میں وہ نہیں بولتا، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آج کل کس کی سیریز چل رہی ہے، کون کس کے ساتھ جو ہے وہ کس کے ساتھ میچ چل رہا ہے، اسے بالکل کچھ نہیں معلوم ہوتا، تو وہ خاموش رہتا ہے، اسے کھلاڑیوں کا بھی نام نہیں پتا ہوتا، وہ کیا بولے گا۔ اس طرح جس کو معیشت کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا وہ بھی نہیں بولتا، اس طرح جس کو سیاست سے دلچسپی نہیں ہوتی تو وہ سب کو بھی، سارے سیاستدان کو ایک باری گالی دے کے کہتے سارے غلط ہیں اور دفع کرو سیاست کو، وہ سیاست کے بارے میں بھی نہیں بولتا۔ لیکن دین کے بارے میں ایسا ہے کہ ہر شخص اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتا ہے، چاہے اسے کچھ پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اور رائے بھی اظہار بھی اس صورت میں کرتا ہے کہ جو میں نے کہا وہی حق ہے، وہی سچ ہے، باقی سارے غلط ہیں۔ تو یاد رکھیں جب آپ کو کسی چیز کے بارے میں، بالخصوص دین کے معاملات کے بارے میں مکمل علم نہ ہو کہ یہ مسئلہ ایسا ہی ہے، یہ عقیدہ ایسا ہی ہے، تو اس وقت تک اس کے بارے میں رائے کا اظہار بھی نہ کریں، کیونکہ جس طرح سے ہم ہوتے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہوتا، تو اسی مجلس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ہم سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں اور ہماری غلط رائے وہ سنتے ہیں اور پھر اسی رائے کا پرچار بھی کرتے ہیں، اسی رائے پر عمل بھی کرتے ہیں، اسی رائے کو آگے پھیلاتے رہتے ہیں کہ وہ کوئی مسئلہ سن لیتے ہیں آپ سے غلط اور پھر وہ آگے وہ بیان کرتے رہتے ہیں کہ یہ ساری زندگی وہ مسئلہ بھی بیان کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی وہی ترغیب دیں گے، تو آپ کو اس غلط بیان کیے ہوئے مسئلے کا گناہ ملتا رہے گا۔ اس لیے کبھی بھی جب تک آپ کو صحیح معلومات نہ ہو، ٹھوس معلومات نہ ہو اس چیز کے بارے میں، اس مسئلے کے بارے میں، تو دین کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار نہ کریں، بلکہ اس مجلس میں جو زیادہ پڑھا لکھا شخص ہے اس سے پوچھیں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور اگر سارے ایک جیسے ہی ہیں تو پھر ان سب کو چاہیے کہ اس مسئلے کو کسی عالم سے دریافت کریں، اور ہر ایک شخص کے پاس موبائل ہوتا ہے اور آپ کو کوئی جان پہچان والا عالم بھی آپ کی لسٹ میں، کانٹیکٹ لسٹ میں ہوتا ہے، تو کسی سے واٹس ایپ کے ذریعے سے اسی وقت آپ پوچھیں تو اکثر علماء کرام اسی وقت جواب دے دیتے ہیں، تو آپ کو اس مجلس میں جو مسئلہ چل رہا ہے، جو بحث چل رہی ہے، اور اس کا جواب سب کو مل جائے گا اور ملے گا بھی درست اور صحیح جواب۔ اس لیے اپنی رائے کا اظہار کرنے کے بجائے علماء سے رابطہ کیا کریں تاکہ آپ خود بھی صحیح سمت چلیں اور اپنے متعلقین کو، اپنے جاننے والوں کو جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں ان کو بھی صحیح راستے پر چلا سکیں۔